الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے پڑھنے کے سلسلے میں۔ سات حروف کے اعتبار سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جب تک یہ عربوں میں تھا وہ آپس میں نہیں لڑتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فلاں خاندان کا لینگویج ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب یہ عجم میں گیا، یعنی عرب کے علاوہ دوسرے کنٹریوں میں گیا، تو پھر وہاں جو ہے لوگ لڑنے لگے۔ تو اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن کریم کا جو جمع کیا ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کیے وہ موجود ہے، اس کو جو ہے تمام جگہ اسی نسخے کو پھیلایا جائے، اسی کو جو ہے چلایا جائے۔ تو اس وقت جو ہے یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ قرآن کو لکھنے لگے، تو اس وقت بھی پہلی کی طرح ترتیب وہی تھی۔ اس کو پھر جو ہے سب لوگوں کو بلائے اور جو ہے اپنے پاس جو موجود ہے وہ قرآن کو اور اس قرآن کو دونوں کو کمپیئر کرتے، پھر جو ہے ویسے جو ہے 7 نسخے تیار کرائے، 7 نسخے، 7 قرآن کریم جمع کرائے۔ تو 7 قرآن کریم جب جو ہے لکھے گئے تو ایک جو ہے مکے میں دیے، ایک مکے میں رکھے ایک نسخہ، اور ایک نسخہ جو ہے مدینے میں، اور ایک نسخہ یمن میں، اور ایک نسخہ بصرہ میں، اور ایک نسخہ ملک شام میں، اور ایک نسخہ کوفہ میں۔ اس طرح 7 جو ہے قرآن چھاپے گئے، پرنٹ کیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے سب لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیے۔ اب جو پہلے ہڈیوں میں اور جو ہے پتوں کے اوپر اور جو ہے لکڑیوں کے اوپر، جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے، وہ سب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگا کر جلانے لگایا۔ اب جو ہے کوئی بھی یہ نہیں لے گا، یہ نہیں چھیے گا، یہ نہیں پڑھے گا۔ اب جو بھی پڑھنا ہے، جو بھی سیکھنا ہے، یہ جو پرنٹڈ قرآن ہے، اب جو تمہارے سامنے رکھا گیا ہے، دیا گیا ہے تم کو، بس اسی کو پڑھنا ہے۔ اب یہ پرانی چیزیں نہیں لانا ہے، آرڈر کر دیے، اب جو ہے اسی کو پڑھو۔ لیکن اس میں جو ہے جب یہ نسخے تیار کرائے تو اس کے اندر چکے نہیں تھے، نقطے نہیں تھے، نقطے با، تا، سا، ضا، عین، غین، یہ جو جتنے نقطے والے حروف ہیں نا، ان کے اوپر نقطے نہیں تھے، بغیر نقطوں کے تھا وہ نسخہ جو ریڈی ہوا۔ اور چونکہ وہ لوگ پڑھنے میں ایکسپرٹ تھے، بہت ایکسپرٹ تھے، بہت ماہر تھے، وہ بغیر چکے کے بھی صحیح پڑھ لیتے تھے، کیونکہ ان کی لینگویج ہے وہ۔ لیکن جب یہ دوسرے عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں میں گیا تو اب ان کو جو ہے پڑھنے میں غلطی کرنے لگے آدمی، کچھ کا کچھ پڑھتا، کچھ کا کچھ پڑھتا، معلوم ہونے نہیں لگا۔ تو اب جو ہے بعد کے زمانے میں کیا کیا گیا، اس میں نقطے لگائے گئے تاکہ یہ عرب کے علاوہ دوسرے ملکوں والے وہ بھی صحیح پڑھ سکیں۔ ان کی لینگویج نہیں ہے، انہوں کیا کی پڑھے تو پھر معنی بدل جاتا۔ لیکن عرب
اپنے اعتبار سے ان کو چونکہ ان کی لینگویج ہونے کی وجہ سے وہ صحیح پڑھتے تھے، تو غیر عرب جو ہے نہیں پڑھ سکتے. اس کے واسطے کیا ہے، ابو الاسود دؤلی نام کے ایک بادشاہ اس زمانے میں اس میں چکلو لگایا، نقطے لگایا پورے قرآن میں. اور جو قرآن پرنٹڈ ہوا اس میں جو ہے زبر زیر پیش نہیں، بغیر زبر زیر پیش کے بھی پڑھتے تھے وہ لوگ. اب اس میں بھی غلطیاں ہونے لگی، زبر زیر پیش میں غلطیاں کرنے لگے. اب اس کو جو ہے حضرت حجاج بن یوسف، یہ بھی بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اپنی حکومت کے دور میں وہ زبر زیر پیش لگانے کا حکم دیا اور وہ لگوایا تاکہ غلطیاں نہ کرے، دوسرے لوگ زبر زیر پیش پڑھنے میں غلطیاں نہ کرے. اس کے واسطے اس نے کیا ہے، زبر زیر پیش لگوایا. اب یہ پاروں کا مسئلہ ہے. یہ 30 پارے ہیں قرآن میں، کتنے ہیں؟ 30 پارے ہیں. تو یہ پارے کس نے بنائے، اس کے بارے میں صحیح بات معلوم نہیں، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخہ تیار کرایا ہے، یعنی لکھتے وقت تو شاید اسی طرح لکھا گیا ہو، پارے کر کے الگ الگ حصوں میں اس کو لکھا گیا، تو وہ 30 حصے بنے. اس اعتبار سے یہ پاروں کا تقسیم ہوا، پارے الگ الگ بنائے گئے. یا پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سیکھنے میں آسانی ہو، بچوں کو دوسروں کو سیکھنے میں آسانی ہو، یعنی اس کو ٹکڑے کر لیے، اتنا حصہ جو ہے یہاں تک ایک حصہ، یہاں تک ایک حصہ پارٹیشن کرے، تو اس کو وہ 30 پارے ہو گئے. تو سیکھنے سکھانے اس میں آسانی ہوتا. پورا کتاب دیکھ کے ڈر جاتے، اور اتنی لمبی اتنی موٹی کتاب کیسے پڑھے. تو پارا کریں گے تو اس میں ٹکڑے کریں گے تو پڑھنا آسان ہو جاتا. یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، پھر یہاں سے یہاں تک پڑھنا، 1 پارا 2 پارا 3 پارا. تو اس طرح جو ہے سیکشن وائز پڑھیں گے تو ایزی ہو جائے گا. تو پاروں کا سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی سے لکھا ہوا تھا. ایک گمان. اور ایک ہے رکوع، اس کے اندر رکوعات کا مسئلہ آتا. رکوع بھی اس میں نہیں تھے. رکوع یعنی سٹاپ. رکوع کا مطلب سٹاپ. پڑھتے آدمی کہاں رکے گا؟ پڑھ رہا ہے، کہیں تو رکنا چاہیے. ذرا رکے گا، پھر اس کے بعد پھر پڑھے گا، پھر رکے گا، پھر پڑھے گا. سٹاپس کہاں ہونا؟ تو ایسے جو ہے 540 سٹاپس ہیں قرآن میں. 540 سٹاپس جہاں پر آپ کو، یعنی جہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان کر رہے ہیں ترتیب سے، وہ رکوع کرنے آ کے وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اب نئی رکوع شروع ہوگی تو وہاں سے نئی بات شروع ہوگی، اس کا پیچھے سے کنسلٹ نہیں رہے گا. اس کو بولتے ہیں رکوع. اب چونکہ جو ہے آدمی لوگ نماز میں پڑھتے تھے اس کو، تو نماز میں کہاں سے کہاں تک پڑھنا، کہاں سٹاپ کرنا، کیونکہ تراویح میں خاص کر پڑھتے تھے. تو اس لیے جو ہے ان کی آسانی کے لیے تراویح 27 دن میں ختم ہو جائے، اس کی آسانی کے لیے جو ہے رکوعات کا اضافہ کیا گیا. رکوع یہاں سے یہاں تک ایک رکوع، یہاں سے یہاں تک ایک رکوع. رکوع کا سسٹم جو ہے بعد میں ہوا. اور اس میں ایک منزلیں ہیں، 7 منزل ہے قرآن میں. 7 منزلیں ہیں. یہ منزلیں کیسے آئی؟ کیونکہ صحابہ کرام آپس میں ان کا معمول تھا، ان کا ڈیلی ورک، ان کے لائف کا ڈیلی ورک کیا تھا
کہ وہ قرآن کو ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے. قرآن کو ایک ہفتے میں کیسا بھی ہونا کرتے، ایک بار میں قرآن کمپلیٹ ہو جانا، اتنا تلاوت کرتے تھے وہ لوگ. تو ایک ہفتے کے حساب سے ایک ایک منزل، روز کے حساب سے ایک منزل، تو 6 پارے تقریباً ہوتے ہیں. ایک منزل میں 6 پارے تقریباً ہوتے ہیں یا آگے پیچھے. تو قرآن میں لکھ کر ہے وہ منزل 1 منزل 2. آپ جب قرآن کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہوگا. تو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا یہ کیا ہے. تو یہ منزل ہے. تو 7 دن کے اندر پورا قرآن کمپلیٹ ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے یہ منزل ایک جو ہے اس میں لکھا گیا. 7 دن کے اندر، ایک ہفتے کے اندر قرآن ختم ہو جائے. تو منزل کا ایجاد اس طریقے سے ہوا. اور پارے ہو گئے. سورے تو پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی سورے اللہ کے نبی کے اشارے کے ساتھ اس میں لکھے گئے. ابھی اور باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں بتائی جائے گی. اللہ عمل کی توفیق.